دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بڑی شاندار آیت ہے، بہت ہی شاندار آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ عربی میں ایک مثل ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ پا گیا۔ یہ دیکھیے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور کمیونیکیشن اسکل تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سب سے زیادہ فائدہ تو ٹیچرز کو ہی دیتی ہے۔ آپ کو جتنا اچھا بولنے کا ڈھنگ ہوگا اتنے ہی اچھے انداز سے آپ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو مطمئن کر پائیں گے۔ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی علمی لیاقت بڑی کم ہوتی ہے، جن کی سبجیکٹ پر پکڑ بڑی کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ ڈیلیور کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ ہوتا ہے، تو جب رپورٹ لی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی نظر میں وہ ٹیچر سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو علم کا پہاڑ ہوتے ہیں، جن کے پاس نالج بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ڈیلیور کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، بول نہیں پاتے، اچھے سے اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے، تو پھر وہ اپنی ساری نالج کے باوجود وہ طلباء میں یعنی ان کا کوئی مقام اور ان کا کوئی مرتبہ نہیں بن پاتا۔ اس لیے آپ کو جو موقع دیا گیا تھا، اب سے جو وقت باقی ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ 1 ہفتہ 10 دن جو بچا ہوا ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ یہ میری آپ سے عاجزانہ ریکویسٹ ہے، دل سے ریکویسٹ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ میری بہنیں ہیں، آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گی، آپ کو فائدہ ہوگا تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، آپ کے اندر جتنی امپرومنٹ آئے گی ہمیں اتنی ہی خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایک چیز اور بھی، انسان کی زندگی میں ایک چیز کی بہت ہی اہمیت ہے اور وہ ہے اخلاص۔ وہ ہے اخلاص۔ ہمارے یہاں اخلاص کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاص کا تعلق صرف عبادت سے، نماز اخلاص کے ساتھ پڑھیے، تلاوت اخلاص کے ساتھ کریے۔ آپ سمجھ لیں کہ اخلاص کا تعلق سب سے پہلے انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ، کہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے، آپ اپنے آپ کے ساتھ پیور ہو جائیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ پیورٹی ہے نا؟ تو آپ اپنے آپ کے ساتھ پیور ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو جس پوزیشن پر رکھا ہے، جو مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو مرتبہ آپ کو دیا ہے، آپ اس مقام اور اس مرتبے اور اس پوزیشن کے ساتھ سب سے پہلے پیور رہیے، مخلص رہیے، آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہیے۔ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ بھئی آپ کی اپنے گھر میں ایک پوزیشن ہے، اور آپ کی اسکول میں کلاس میں ایک پوزیشن ہے۔ اور ابھی میم بات کر رہی تھیں عورتوں کی حیثیت کے بارے میں۔ عورتوں کی حیثیت تو بڑی زبردست ہے، بہت ہی زبردست، اور مذہبی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے علماء کرام بھی اس موضوع پر کما حق و علم نہیں رکھتے جیسا علم ان کو رکھنا چاہیے کہ عورتوں کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک جگہ عورتوں کو مقام دیا گیا ماں کا، اور کہا گیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، ممبروں سے بھی بیان کیا ہوگا، لیکن اگر ڈیپلی اس پر غور کریے تو یہ معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ جنت کو آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ یہ معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس سے اوپر نکلیے ذرا۔ اگر آپ یہاں پر آ رہی ہیں، نسواں انٹر کالج میں آ رہی ہیں، یا آپ کسی بھی اسکول یا کالج میں پڑھائیں، تو آپ کی حیثیت ایک معلم کی ہے، ایک مدرس کی، ایک ٹیچر کی ہے۔ اور ٹیچر جو ہے نا، جس طرح سے گھر میں ماں کا مقام ہوتا ہے، ایسے ہی ٹیچر کا مقام ہوتا ہے اسکول میں۔ جیسے گھر میں باپ کا مقام ہوتا ہے، ایسی میل ٹیچرز کا مقام ہوتا ہے اسکول میں، کالج میں۔ پورا معاشرہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2 چیزوں پر، استاذ پر، ماں باپ پر۔ پورا معاشرہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ بگڑ گیا، پورا محلہ بگڑ گیا، گھر خاندان بگڑ رہا، اور حقیقت ہے 99% لوگ جو ہے اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے مطمئن نہیں ہیں۔ 99%۔ اگر ان کی دنیا بڑی اچھی ہے تو دین سے بالکل کورے ہیں، اور اگر سوکال کی جو ہے اگر وہ ان کا دین بڑا اچھا ہے تو دنیا سے کورے ہیں۔ تو ایسا تو ہے نہیں۔ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دین ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اعتدال کا مطلب یعنی رائٹ وے میں